بسم الله الرحمن الرحيم فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون صدق اللہ العلی العظیم۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ کل سورہ مائدہ میں ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل کا آدھا قصہ پڑھ لیا تھا کہ قابیل کا جھگڑا تھا آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کے ساتھ کہ میں اپنی بہن کے ساتھ یہ شادی کرنا چاہتا ہوں جو در حقیقت حابیل کی بیوی بنتی تھی، اور اسی جھگڑے پر پھر دونوں نے اللہ کی راہ میں نظر و نیاز دی۔ حضرت حابیل نے دمبا اللہ کے نام پہ ذبح کر کے پہاڑ پر رکھا، آگ آئی ان کا تو دمبا کھا گئی لیکن دوسرے کا صدقہ قبول نہیں ہوا۔ بعض روایتوں میں ہے، بنی اسرائیلی روایتیں ہیں، اللہ بہتر جانتے ہیں، کہ یہی وہ دمبا ہے جس کو اللہ نے جنت میں استاق کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھری تلے بھیجا۔ یہی وہ دمبا تھا کہ جس کو حابیل نے اللہ کے نام پر قربان کیا۔ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال یہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا۔ تو پھر کیا ہوا کہ نتیجتاً کیا نکلا؟ نتیجے میں یہ ہوا کہ انہوں نے حضرت حابیل کو دھمکی دی قابیل نے کہ میں تمہیں ضرور بے ضرور قتل کروں گا۔ انہوں نے کہا بھئی بات یہ ہے کہ تو نے بھی اللہ کے نام پہ دیا، میں نے بھی دیا، اللہ نے قبول کیا، اس سے میرے ساتھ جھگڑنے کی کیا ضرورت؟ تو انہوں نے کہا نہیں میں تجھے قتل کروں گا۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ اگر تو مجھ سے لڑے گا تو جواب میں نہیں تجھ سے لڑوں، میں پہل بھی نہیں کروں گا، دفاع بھی نہیں کروں گا، میں برداشت کروں گا، اس لیے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، اور تو جو ہے میرا گناہ بھی اپنے سر لے جا، اپنا تو نے لینا ہی لینا۔ یہاں تک ہم پڑھ چکے تھے۔ آگے دیکھیں، فطوعت له نفسه، قرآن کہتے ہیں قابیل کو اس کے جی نے، نفسہ اس کے نفس نے، اس کے جی نے، طوعت ابارا، مزین کیا، بہت خوبصورت دکھلایا، کیا چیز؟ قتل اخی، اپنے بھائی کو قتل کرنا۔ تو نفس نے حضرت جو ہے حابیل کو قتل کرنا اس کے بھائی قابیل کے لیے بہت آسان سا کر دیا کہ کوئی بات نہیں۔ فقتلہ، تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجے میں انہوں نے اپنے بھائی کو قتل کرتا رہا۔ فاصبح من الخاسرین، اصبح کہتے ہیں ہو جانا، من الخاسرین، چنانچہ وہ ہو گیا خسارے والا، یعنی نقصان اٹھانے والا، کہ قتل کر کے اس ظاہری دنیا کا بھی نقصان اٹھایا، آخرت میں بھی اللہ کے ہاں گناہگار ہوگا۔ اچھا، اب جب بھائی کو قتل کر دیا، جیسے میں آگے قصہ سناؤں گا، ترجمہ آپ حضرات سنیں، کہ جب بھائی کو قتل کر دیا تو کائنات میں پہلا قتل ہوا تھا، اب کریں کیا اس کو؟ فبعث اللہ غرابا، بعثا کہتے ہیں نا بعثت سے ہے، مبعوث ہونا، اس لیے حضرات انبیاء کرام کی بعثت کا زمانہ، یعنی ان کو نبوت ملنے کا زمانہ۔ تو بعث اللہ نے بھیجا غرابا، غراب عربی میں کوے کو بولتے، کوے کو بھیجا۔ پورے قرآن میں کوے کا نام صرف اسی دو جگہ پر آیا اور کہیں نہیں آیا۔
ایک ہی جگہ پر آیا، دو جگہ اور دو دفعہ آیا۔ فبعث اللہ غرابا، اللہ تعالیٰ نے کوے کو بھیجا، یبحث فی الارض، بحث یبحث کہتے ہیں نا بحث کرنا، بحث کو بحث اس لیے کہتے ہیں کہ بحث کا ترجمہ ہے کریدنا، کھودنا، بال کی کھال اتارنا۔ تو یبحث فی الارض، جو زمین میں کرید رہا تھا، زمین کو کوے نے کھود کر دکھایا، لیریہ، یہ کیوں کھودا؟ تاکہ وہ قابیل کو دکھلائے، کیف یواری، کہ کیسے چھپائے، وارا یواری کہتے ہیں چھپانے کو، یہ ورا سے ہے۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا نا کہ یہ چیز عقل سے ماورا ہے، کیا مطلب؟ اس چیز کے دوران جو ہے عقل کے آگے پردہ ہے۔ وارا یواری چھپانے کو کہتے ہیں، کیف یواری کیسے چھپائے، سوءۃ اخی اپنے بھائی کی لاش کو، سو سے ہے برائی، بری کو کہتے ہیں، لاش زیادہ دیر پڑی رہے تو اس سے گن آنے لگتی ہے۔ سوءۃ اخی، وہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے؟ تو وہ پرندے نے طریقہ بتایا، آپ واقعے میں سنیں گے۔ قال یا ویلتا، پرندے نے جب یہ طریقہ دکھایا تو کہنے لگا یا ویلتا، یہ عربوں میں کہتے ہیں ہائے افسوس۔ قیامت کے دن بھی جب اللہ تعالیٰ حساب کتاب لیں گے نا، اس دن بھی انسان کہے گا ہائے افسوس، ہائے افسوس۔ اسی طرح یا ویلتا، ہائے افسوس، اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، میں تو اتنا عاجز ہو گیا، میں تو اتنا گرا ماندہ ہو گیا، ان اکون مثل هذا الغراب، کہ میں تو اس کوے جیسا بھی نہیں ہو سکا، فاواری سوءۃ اخی، کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپا لیتا، فاصبح من النادمین، لہذا وہ ندامت والا ہو گیا، شرمندہ ہو گیا، اس کو اس پر بڑی ندامت ہوئی۔ تو یہ آیات ہیں جو میں نے آپ کو ترجمہ سنایا۔ اب اس کی تفسیر پر اگر ہم غور کریں کہ اصل بات یہ ہوئی، جیسے کہا نا فطوعت لہ نفسہ، ابھی دنیا کے اندر اس وقت تک کوئی قتل نہیں ہوا تھا، کوئی جرائم نہیں تھے، امن و امان تھا، تو ظاہر سی بات ہے کوئی آدمی شریف آدمی ہو وہ بھی ابتدا میں قتل کرے نا تو چھری پکڑتے ہوئے بھی کانپے گا، کیونکہ اس نے کبھی قتل کیا نہیں۔ ہاں، جو بندہ قتل کرتا رہے، جری ہو جائے، اس کے لیے قتل کرنا بہت آسان کام ہو جاتا ہے۔ تو شروع میں دیکھا بھی نہیں کسی کو مارنے کا طریقہ اور قتل کرنے کی فضا بھی نہیں تھی، تو نفس ابارنے لگا انسان۔ اس لیے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، اللہ تیسرے پارے کی 13ویں پارے کی ابتدا میں کہتے ہیں کہ نفس انسان کو ہر وقت برائی کا حکم دیتا ہے، وہ کہتا ہے گناہ کر، گناہ کر، گناہ کر، گناہ کر۔ اس کے ساتھ ہی اللہ نے انسان کے دل میں ایک واعظ بھی بٹھایا ہوا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے نہ کر، نہ کر، اچھائی کے کام کر، اچھائی کے کام کر۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ گناہ کر کر کے انسان کے دل پہ نقطے لگنے شروع ہو جاتے ہیں، لگتے 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 دل اتنا سیاہ ہو جاتا ہے کہ انسان کے دل کا خطیب کمزور ہو جاتا ہے۔ وہ جو دل کا خطیب ہے نا، پھر وہ روکتا نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے، بچ جا بچ جا بچ جا، نہ اس کی بات سمجھ میں آتی ہے، بلکہ اس کو اسی نفس کی باتیں ہر وقت سمجھ میں آتی ہیں۔ اسی لیے جو ہے نفس نے کہا کہ بھئی کوئی بات نہیں، اس کو ٹپکا دے، اس کو ختم کر۔ اب قتل کرنے کے لیے منصوبہ بنایا کہ قتل کیسے کرے، تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں کافی ساری روایتیں لکھی ہیں کہ قتل کرنے کے لیے انہوں نے کیا پلان بنائی۔ ایک روایت میں تو یہ آتا ہے کہ وہ بکریاں چرا کر فارغ ہوئے، پہاڑ کے اوپر سوئے ہوئے تھے کہ یہ گئے اور جا کر ان کو پہاڑ کے اوپر پتھر مارا اور ان کا سر کچل دیا۔ اس طرح انہوں نے اپنے بھائی کو ختم کر دیا۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ دونوں تو بھائی کیا شرارتیں کر رہے ہو؟ توجہ سنو سب، پاگل آدمی۔ تو کیا ہے کہ پہاڑ کے اوپر لے گئے اور لے جانے کے بعد اس کو پتھر مارا، اور پتھر مارنے کے بعد اس کو وہاں ختم کر دیا۔ اور ایک امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی ہے کہ جب یہ ان کو قتل کرنے کے لیے لے کے گئے، اب قتل کرنے کا طریقہ نہیں آ رہا، یلوی عنقہ، اپنے بھائی کی گردن پکڑ کر نا یوں دبانے لگے مارنے کے لیے، اور سمجھ نہیں آ رہی ماروں کیسے۔
فأخذ ابلیس دابۃ، شیطان ابلیس آیا، اس نے ایک جانور لیا اور اس جانور کو پتھر پر رکھا، اس کے سر کو، اور ایک پتھر اٹھا کے اس جانور کے سر پہ مارا، اس کو پریکٹیکلی دکھایا کہ اگر تو اس کو مارنا چاہتے ہے تو یہ طریقہ ہے مارنے۔ تو انہوں نے بھی اس کو دیکھا اور بالکل یہی طریقہ اپنایا اس کو قتل کرنے۔ اور امام ابن جو ہے ایک اور جگہ پر یہ الفاظ بھی ہیں کہ جب مارنے کا ان کو طریقہ نہیں آ رہا تھا نا، تو جہاں گردن دبا رہے تھے پہلے کیا کیا، اس کو لٹایا، لٹا کے نا اس کی آنکھیں بند کر دیں، آنکھیں بند کر کے گلا یوں پکڑا، کبھی بازو یوں کھینچ رہے، کبھی دھکا دے رہے، اب سمجھ نہیں آ رہی یہ مرے گا کیسے۔ تو پھر شیطان نے اس کو یہ سارا طریقہ دکھایا اور انہوں نے اس کو مار ڈالا۔ جب مارا تو ابلیس دوڑتا ہوا حضرت حوا کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، یا حوا، اے حوا، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیے۔ حضرت حوا نے کبھی قتل کا لفظ سنا نہیں تھا، کہنے لگی، وہی حق، تیرا ناس ہو، ای شیء یکون القتل، یہ قتل کیا چیز ہوتی؟ تو انہوں نے کہا کہ لا یأکل ولا یشرب ولا یتحرک، وہ کھاتا نہیں، وہ پیتا نہیں، وہ ہلتا نہیں ہے، یہی قتل ہو گیا۔ کہنے لگی، ذالک الموت، یہ تو موت ہے۔ کہنے لگا، ہاں ہاں یہی موت آ گئی ہے اس کو۔ تو تب پتہ چلا کہ یہ ہوتا ہے قتل۔ کیسا بہترین زمانہ تھا کہ قتل کی کوئی فضا ہی نہیں تھی، پتہ ہی نہیں ہوتا قتل کیا چیز ہوتی۔ آج کتنے ہزاروں، سینکڑوں، لاکھوں انسان جو ہے قتل کی نظر ہو گئے۔ فلسطین کے اندر کتنے بچے، کتنے عورتیں، کتنے لوگ جو ہے قتل تک چلے گئے۔ اور ایک وہ وقت تھا کہ جب قتل کا پتہ تک ہی نہیں۔ حضرت حوا جو ہے نا، جب یہ بات سنی، فجعلت تصیح، چیخ ماری زور سے۔ جب زور سے چیخ ماری، حضرت آدم علیہ السلام آئے، پوچھنے لگے، ما لکی، تجھے کیا ہوا، تو چیخ کیوں مار رہی ہے؟ فلم تکلمہ، لیکن عورت، اب آپ کو پتہ ہے جب صدمے میں ہو، غم میں ہو، وہ بات نہیں کرتی، انہوں نے بات نہیں کی۔ حضرت آدم علیہ السلام بار بار اس سے پوچھ رہے ہیں، فلم تکلمہ، تو کیوں بات نہیں کرتی، تو بات تو کر۔ فقال، جب انہوں نے بات نہیں کی تو آدم علیہ السلام نے غصے سے کہا، علیک الصیحہ وعلی بناتک، تیرے اور تیری آنے والی نسل اولاد پر یہی ہے کہ تم چیختی رہو گی۔ اے حوا، تو اور تیری بیٹیاں چیختی ہی رہو گی، میں اور میری اولاد غم اور صدمے کے اوپر چیخیں گے نہیں، ہم اس سے بری، تم چیختی رہو۔ یعنی اصل بات یہ ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ نوحہ کرنا، کہ یہ خواتین، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسپیشل خواتین کو نوحہ کرنے سے منع فرمایا کہ سب سے زیادہ یہ صفت عورتوں کے اندر ہوتی۔ تو بہرحال جب پتہ چلا کہ قتل ہو گیا، اب کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اب بڑی شرمندگی ہوئی، بڑا خسارہ ہوا۔ خسارہ کیسے ہوا کہ بھائی کا ساتھ چھوٹ گیا، بھائی ختم ہو، اور کیا ہے، والد صاحب کی ناراضگی بھی مقدر ہوئی کہ وقت کے پیغمبر ہیں ابا جان اور مجھ سے ناراض ہو گئے۔ اور فارسی کے اندر لفظ ہے، عربی میں بھی کہتے ہیں، المرء کثیر بأخیہ، آدمی ہمیشہ اپنے بھائی کے ساتھ ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ بھائی چلا جائے تو انسان زیادہ نہیں ہوتا، کم ہو جاتا ہے، لہذا بھائی چلا گیا۔ اور فارسی میں کہتے ہیں، ہر کے برادر ندارت، ہر کے برادر ندارت، قوت بازو ندارت۔ جس آدمی کا بھائی نہ ہو، سمجھو اس کی قوت بازو ختم ہو گئی۔ ہر کے مادر ندارت، شفقت ندارت، جس کی ماں ختم ہو جائے، سمجھو اس پہ شفقت کا سایہ اٹھ گیا، ماں سے شفقت کا سایہ۔ تو اس لیے جو ہے بھائی چلا گیا، بھائی کے جانے کی وجہ سے دنیا میں خسارہ یہ ہوا، اور آخرت کا خسارہ کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت تک جتنے قتل ہوں گے ان سب کا گناہ جس طرح قتل کرنے والے کو ملے گا، اسی طرح اس گناہ کا ایک حصہ قابیل کو بھی ملے گا، کہ اس نے گناہ کی ابتدا کی، بنیاد کی۔ کتنے دنیا میں قتل ہو رہے ہیں۔ اس لیے بھائیوں، ڈرنا چاہیے کہ انسان گناہ گار تو بہت ہے، لیکن کسی گناہ کی بنیاد نہیں بننا چاہیے، بنیاد نہیں بننا چاہیے، موجد نہیں بننا چاہیے کسی گناہ کا۔ لِأَنَّهُ كَانَ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ، اس لیے کہ آپ نے فرمایا یہی ہے وہ سب سے پہلے
جس سے قتل کی عادت جاری کی، اب تک جتنے قتل ہوں گے سب کے سب کا گناہ ان کو بھی ملے۔ اور جو ہے کہتے اسی طرح ہمارے سامنے مثال آ گئی ہے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اے لوگو، آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے تمہارے سامنے مثال پیش کر دی ہے اچھائی اور برائی کی، اب تمہاری مرضی ہے تم نے اچھے بیٹے کی نقل اتارنی ہے یا برے بیٹے کی نقل اتارنی۔ اچھا بیٹا کون تھا؟ جس نے قتل ہونا تو برداشت کیا لیکن مقابلے میں اس پر وار نہیں کیا۔ تو اس لیے ہم ظالم نہیں بنیں گے، مظلوم بن جائیں گے۔ جو ظالم بنے گا یزید کی صف پہ شامل ہو جائے گا، جو مظلوم بنے گا وہ حسینی قافلے میں شمار ہو جائے گا۔ اس لیے ہم نے حسینی قافلے میں رہنا ہے تاکہ ہمارا شمار قیامت تک حسین کی، حضرت حسین کے قافلے میں رہے۔ تو بہرحال جب یہ ظلم و ستم ہو گیا، پریشان ہوا، کیا کریں؟ بلکہ روایات میں یہاں بھی ہے کہ کئی دن تک وہ نعش کو اٹھا کے پھرتا رہا، سمجھ میں نہ آئے کہ اس کو کیا کروں، یہاں تک کہ آپ کو پتہ ہے کہ میت گلنا سڑنا شروع ہو جاتی، اس کے اندر ایک سمیل پیدا ہونا شروع ہو جاتی، اور جو ہے کیا ہے، بلکہ یہاں تک بھی بعض روایتوں کے الفاظ ہیں کہ 1 سال تک یوں ہی رہے۔ بعض میں تو ہے کہ مہینے تک رہے، بعض میں ہے کہ 1 سال تک رہے، بعض میں تو یہ ہے کہ وہ کندھوں پہ اٹھا کے پھرتے رہے، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ انہوں نے کھلی فضا میں پہاڑ کے اوپر چھوڑ دی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کروں، پریشان تھا۔ اسی دوران اللہ نے فبعث اللہ غرابا، اللہ نے کوا بھیج دی، غراب۔ اس سے پتہ چلتا ہے کوے کی کتنی قدیم عمر، کوا کب سے پایا جاتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے اس زمانے سے۔ اس لیے حیات الحیوان والوں کا کہنا یہ ہے کہ آج بھی پرندوں کے اندر سب سے زیادہ تعداد کوے کی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جو اپنی کشتی میں پرندوں کے جوڑے لیے تھے، اس میں کوے کا جوڑا بھی لیا تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب پانی پہ ٹھہری تھی تو سب سے پہلے آپ نے جس کوے کو بھیجا تھا کہ دیکھو پانی تھم گیا، وہ کوا تھا۔ بہت لمبی تاریخ ہے کوے کی۔ کوا سمجھ بوجھ کے اعتبار سے، سیانے پن کے اعتبار سے، دانائی کے اعتبار سے اس کی مثالیں دیتے ہیں عرب۔ بلکہ عربوں کے ہاں مشہور ہے کہ عرب یہ کہا کرتے تھے کہ فلانا آدمی ابصر من غراب، یہ کوے سے بھی زیادہ دوربین ہے، نظر دور اندیش ہے، بہت گہری بات دیکھنے والا ہے، کہ جس طرح کوے کی نظر بہت تیز ہوتی ہے اسی طرح اس کی نظر بھی بہت زیادہ تیز، اور کوے کی عمر چونکہ بہت زیادہ رہتی ہے، اس لیے عرب کبھی کبھی یوں بھی کہہ دیتے تھے جب کوئی کام نہ کرنا ہو نا تو کہتے لا افعل کذا حتی یشیب الغراب، یہ میں کام اس دن کروں گا جس دن کوا بوڑھا ہو جائے گا، جس دن کوا بوڑھا ہو، اور کوا بوڑھا ہوتا ہی نہیں، تو اس لیے وہ کہتے تھے کہ میں جو ہے کوے کے بوڑھے ہونے کے وقت یہ کام کروں، یعنی یہ کام میرا کرنے کا ارادہ نہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے کوے کو بھیجا جس کی صفات بھی بہت زیادہ ہیں، حیات الحیوان کا آپ مطالعہ کریں۔ اب یہاں وقت کم ہے کہ میں یہ ساری تفصیلات بتاؤں۔ ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ علامہ دمیری نے لکھا ہے حیات الحیوان میں کہ حضرت مسعودی فرماتے ہیں کہ فارس کے اندر ایک حکیم رہتے تھے، میں نے اس حکیم سے سنا کہ وہ حکیم کہتے ہیں میں نے ہر جانور کو دیکھا اور میں نے ہر جانور میں اچھی صفت کو نکال کے اپنی زندگی میں اپنایا۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ کتے میں آپ نے کون سی صفت دیکھی، کتا تو بڑا ناپاک جانور ہے، تو کہنے لگے کہ میں نے کتے کے اندر مالک کی وفا دیکھی، تو اس لیے میں نے یہ صفت اپنائی کہ جس رب کا اتنا کھاتے پیتے ہیں اس رب سے وفا کرنی چاہیے۔ نمبر 2 کیا ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا بلی سے کیا صفت دیکھی، کہنے لگے میں نے بلی میں خوشامد دیکھی، جب بلی نے روٹی لینی ہو، دودھ لینا ہو تو آپ اس کے چہرے پہ دیکھو کیسے مٹک مٹک کر آپ کے قریب آئے گی دودھ پینے کے لیے، تو میں نے اس سے خوشامد سیکھی کہ جب اللہ تعالیٰ سے لینا ہو تو اللہ سے چپک چپک کر خوشامد کے انداز میں اللہ سے یوں یوں مانگو، تو میں نے بلی سے سیکھا۔ اور کہتے میں نے سور خنزیر سے بھی سیکھا، کہ خنزیر سے کیا سیکھا کہ اتنا ناپاک اور برا جانور ہے لیکن صبح صبح اپنے سارے کام نمٹا لیتا ہے،
صبح صبح ہی کام نمٹا لیتے، اس لیے میں نے سور سے یہ صفت سیکھی۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ کوے سے کیا سیکھا؟ کوے سے کہنے لگے میں نے کوے سے یہ سیکھا کہ کوا اپنی حفاظت کرنے میں بڑا ماہر، کہ یہ کیا ہے، آپ دیکھیں کسی ایک کوے کا بچہ اٹھائیں یا کوے کو اٹھائیں تو کیسے ان کا جھرمٹ کا جھرمٹ اکٹھا ہو جاتا ہے، پوری فوج اکٹھی ہو جاتی ہے، ایک جو ہے ٹرانسفارمر پہ جھٹکا لگتا ہے تو کووں کا شور ہی شور، ان کا اتفاق ہی اتفاق ہوتا ہے۔ تو یہ صفت میں نے سیکھی، اللہ نے کوے کو بھیجا۔ اچھا، کوے سے ابھی یاد آیا، بات سمیٹتے ہیں کہ کوے کے لیے ایک فرضی مثال بھی دی جاتی ہے۔ فرضی مثال یہ کوئی حقیقی واقعہ نہیں ہے، جو میں نے پہلی باتیں کی یہ تو کتب میں موجود ہیں، یہ فرضی مثال۔ کہتے کوے نے ایک دن کبوتر کو دیکھا کہ کبوتر بہت زیادہ سفید، کہنے لگا کہ میں تو کالا سا ہوں، یہ سفید ہے، اتنا خوبصورت، یہ تو بڑا خوش ہوگا جس کو اللہ نے اتنا حسن دیا ہے، میرے پاس حسن نہیں ہے، کاش میرے پاس بھی اتنا حسن ہوتا۔ جا کے کبوتر کو ملا، اس کو کہنے لگا کبوتر صاحب سنا ہے آپ بڑے حسین ہیں، آپ تو دیکھو نظر آ رہے، آپ تو بڑے خوشحال ہوں گے، میرے پاس تو یہ حسن نہیں۔ کبوتر کہنے لگا بھائی بات تو ایسے ہی ہے، میں بھی یہی سمجھتا تھا، لیکن ایک دن میری نظر طوطے پہ پڑی تو میں نے دیکھا کہ میرے پاس تو صرف ایک رنگ ہے، یہ تو کئی کئی رنگ رکھتا ہے، یہ مجھ سے بھی زیادہ خوشحال ہوگا۔ کہتے جب میں طوطے کے پاس گیا تو طوطے کو میں نے یہی بات سنائی، وہ مجھے کہنے لگا بھائی بات تو ایسے ہی ہے، میں بھی اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا تھا، ایک دن میری نظر مور پہ پڑی تو میں نے کہا میں کیا رنگ رکھتا ہوں، یہ تو ہزاروں رنگ اپنے اندر سموئے رکھی ہوئی۔ کوے نے اڑان بھری، اس نے کہا چلو مور سے ملتے ہیں جا کے۔ جب مور کے پاس پہنچا، جا کے ملا، اس طرح کی حکایات مشائخ صوفیہ لکھا کرتے تھے سمجھانے کے لیے۔ جب مور کے پاس پہنچے اور جا کے اس سے کہا کہ کیا بات ہے، تو دیکھا کہ مور ایک پنجرے میں بند ہے، چڑیا گھر کے اندر لوگ مور کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ کوا جب اس کے پاس گیا، اس سے بات چیت ہوئی تو اس سے کہا کیا خوبصورتی ہے آپ کی۔ مور کہنے لگی ہاں یہ تو بات ٹھیک ہے، میرے پاس حسن بہت ہے، لیکن میں اپنے حسن کی وجہ سے ہی آج چڑیا گھر میں بند ہوں، لوگ مجھے دیکھنے آتے ہیں، میں سوچا کرتی تھی کاش میں اس پرندے کو دیکھوں جو آزاد ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ کوے کو کوئی قید کر کے نہیں رکھتا، کوا آزاد ہے، سب سے زیادہ خوشحال وہی ہو۔ تو مشائخ یہاں لکھتے ہیں کہ پتہ چلا کہ ہر انسان اپنے اندر جو اللہ نے نعمتیں دے رکھی ہیں اس کو دیکھتا نہیں، دوسروں کو دیکھ دیکھ کے ناشکری کرتا رہتا ہے۔ سائیکل اس کے پاس ہے، یہ موٹر سائیکل کو دیکھے گا، موٹر سائیکل والا گاڑی والے کو، گاڑی والا اس سے بڑی گاڑی کو، اور یوں ہی ساری زندگی ناشکری کی کیفیت چلتی رہتی۔ تو بہرحال فبعث اللہ غرابا، اللہ نے کوے کو بھیجا، کوا آیا یبحث فی الارض، کوے نے کیا کیا، اس کے ساتھ ایک اور کوا، کوے نے اس کو پنجے مارے، اس کو مارا، اس کو مارنے کے بعد جب وہ مر گیا تو اب کوے نے اپنے پنجوں کے ساتھ زمین کھودی اور کھود کر اس کے اندر اس پرندے کو ڈالا اور اس کے اوپر مٹی ڈالی۔ یوں سب سے پہلے قبر بنانے کا طریقہ کوے نے سکھایا۔ قبر بنانے کا سب سے پہلی قبر کوے نے نکالی، سب سے پہلی قبر۔ اور جب کوے کی اس قبر کو دیکھا تو فوراً کہنے لگا اوہو میں تو اتنا نادان نکلا کہ ایک کوا بھی مجھ سے سمجھدار نکلا، کہ کوے کو بھی پتہ ہے کہ کس طرح اس کو دفنانا ہے۔ تو یہاں سے طریقہ چلا، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرو، یہی اللہ نے فطرتی طریقہ آج مسلمانوں کو عطا فرمایا ہے۔ وگرنہ میں بدھ مت کا مذہب دیکھ رہا تھا کہ ان کے ہاں جب جب بندہ مر جاتا ہے اس کی ناش کو اٹھا کے پہاڑوں کی بلندی پہ رکھ دیتے ہیں، گدھ اور جانور آ کے اس کو نوچ نوچ کے کھا جاتے ہیں، یہ ان کے ہاں آخری رسومات کا طریقہ ہے۔ اور بہت سے مذاہب آپ دیکھیں جن کے ہاں میت کو بیٹا اپنے باپ کی چتا کو اپنے ہاتھ سے آگ لگاتا ہے، اپنے ہاتھ سے آگ لگاتا ہے، اس کی راکھ کو اٹھا کے دریا میں وہاں پہ
جو ہے بہاتے ہیں، اور جو ہے بہت سارے بیچارے ایسے ہیں جو کیا کرتے ہیں، تیزاب کے اندر، دریا کے اندر، پانیوں کے اندر پتہ نہیں کہاں کہاں حوالے کر دیتے ہیں۔ الحمدللہ اسلام میں جب کوئی فوت ہوتا ہے اس کو غسل دیتے ہیں، اس کو کفن دیتے ہیں، اس کو کندھوں پہ اٹھاتے ہیں، اس کو نماز جنازہ پڑھتے ہیں، اس کو بہترین طریقے سے قبر میں اتارتے ہیں۔ یہ وہ طریقہ ہے جو اللہ نے ہمیں قرآن میں بھی اشارہ کیا، ثم اماتہ فاقبر، کہ جب انسان مرتا ہے پھر اس کی قبر بنائی جاتی۔ اور اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں الم نجعل الارض کفاتا، کہ ہم نے یہ زمین کافی نہیں بنائی، احیاء و امواتا، کہ زندہ بھی اس پہ چلتے ہیں، مردوں کو بھی اپنے اندر لیتی، و امواتا، مردے بھی لیتی۔ تو جب یہ طریقہ دیکھا، اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءۃ اخی فاصبح من النادمین، پھر بہت زیادہ شرمندگی ہوئی۔ من اجل ذلک، اسی وجہ سے کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل پر یہ بات لکھ دی ہے، بنی اسرائیل پر عموماً اور خصوصی طور پر ساری دنیا پر عمومی طور پر لکھ دی، من قتل نفسا بغیر نفس، جس نے کسی ایک جان کو قتل کیا، بغیر نفس، کسی نفس کے بغیر، یعنی ایک تو ہے نا کہ اس نے قتل کیا بدلے میں آپ نے قتل کر دیا، یہ نہیں، بغیر کسی جان کے بدلے میں کسی جان کو قتل کر دیا، او فساد فی الارض، یا زمین میں فساد مچائے بغیر کسی کو قتل کر دیا۔ ایک تو ہے کوئی ڈاکو ہے، کوئی چور ہے، یا وہ اللہ کے رستے سے روکنے والا ہے، یا ظلم و ستم کرنے والا ہے، یا مرتد ہو گیا، یا زانی نے زنا کر لیا، وہ تو شریعت حق دیتی۔ اب اس نے قصاص کے طور پر بھی نہیں قتل کیا گیا اور فساد کے طور پر بھی نہیں قتل کیا، بلا وجہ کسی کو قتل کر دیا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، بہت بڑا گناہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے ہے کہ ایک کو نہیں مارا، اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا، جس نے کسی ایک کو زندہ کیا، زندہ کرنے کا مطلب اس کی زندگی کا ذریعہ بنا، گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو زندہ کر دی۔ اب دیکھو نا، قابیل نے ایک ہی تو قتل کیا، لیکن ساری دنیا میں قتل کی بنیاد پڑ گئی، اور اگر یہی جو ہے بچا دیتا اور بچنے کا ذریعہ بنتا تو ساری دنیا میں حیات کے ذریعہ بن جاتا۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے پاس ہم نے اپنے رسول بھیجے واضح دلائل کے ساتھ، نشانیوں کے ساتھ۔ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، پھر بھی ان میں سے اکثر ان کے بعد زمین کے اندر حد سے تجاوز کرتے ہیں۔ یعنی نبیوں نے سمجھایا، سمجھانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، لیکن نبیوں کے سمجھانے کے باوجود پھر بھی زمین پہ فساد مچاتا۔ اور دیکھو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کتبنا علی بنی اسرائیل، یہ جو آج خبیث فلسطین کے اندر ظلم و ستم کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، جبکہ حقیقت میں یہ بنی اسرائیل بھی نہیں، یہ تو پتہ نہیں کہاں کہاں سے مکسچر ہیں جو مل جل کے آئے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ ہم حضرت یعقوب کی اولاد ہیں۔ یہ آیت اللہ نے خاص انہی کے بارے میں کہی ہے کہ بھئی تم ایک کو قتل کرو گے، ساری انسانیت کو قتل کرو گے، لیکن آج انسانیت کا قتل کس طرح کروں؟ تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم و ستم سے ہماری حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ۔